اور گھر میں آنا مرغیوں کا فکری اور فنی جائزہ۔ مشتاق احمد یوسفی کے مزاح کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ ان کے مزاح میں طنز کا خاص دخل موجود ہے، اور گھر میں آنا مرغیوں کا ان کا شاہکار لکھی ہوئی کہانی ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مشتاق احمد یوسفی جس بات پر قلم اٹھاتے ہیں اسے چار چاند لگا دیتے ہیں۔ جیسے ادھر ایک عام سے موضوع مرغیوں پر جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو کیا کیا نہیں لکھ جاتے۔ یوسفی کی کہانی اور گھر میں آنا مرغیوں کا انتہائی سادہ اور سلیس انداز میں لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قاری کو ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے اور وہ ہر لفظ پر لطف اندوز ہوتا ہے۔ ان کے مزاح کی کچھ مثالیں دیکھیے۔ شاید اس لیے کوئی مرغی عمرے یا تبلیغ کو نہیں پہنچتی، نسل مٹائے نہیں مٹتی، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ ان مثالوں سے یوسفی کی قابلیت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی کہانی میں طنز، پیروڈی اور مزاح کے تمام عناصر پیش کیے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی پہلو کے ذریعے اپنے جملوں میں ضرور رنگ بھر دیتے ہیں۔ وہ ہر بات کی گہرائی تک پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کا قاری غور سے سن رہا ہے اور دلچسپی سے کہانی کے اختتام تک جا رہا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی مرغیاں پالنے کے روادار نہیں تھے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، لیکن ان کے کچھ فوائد ہیں، جیسے کہ پہلے سال میں 1500 انڈے۔ یہ سن کر وہ اپنے دوست کی مرغیوں کی دیکھ بھال کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، مگر آگے جا کر انہیں اس بات کا احساس جلد ہی ہو جاتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کتنا بڑا کام ہے، اور آخرکار بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے کہ اس گھر میں یہ رہیں گی یا میں۔ بیوی جواب میں کہتی ہے، می برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ سن کر بیوی کا کردار نیا مزاح کا پہلو لاتا ہے، جس کو پڑھ کر قاری ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں وہ اپنا ایک کردار پیش کرتے ہیں جو مرزا عبدالودود بیگ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ یوسفی نے پوری کہانی میں اس سوچ کو واضح کیا ہے کہ مرغیوں کا مقام صرف پیٹ یا پلیٹ ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ مصرع بھی، جو کہ غالب کے مصرعے کی پیروڈی ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ یوسفی نے مرغیوں کے ہونے کی وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کو بات کہنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ وہ بال کی کھال نکال کر بیان کرتے تھے، جو کہ ان کی کہانی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ ان کا آخر میں ہی شعر پوری کہانی کو عمدہ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب یہ گھر تیرا ہے میرا نہیں۔